بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے مظاہرین کے خلاف سخت موقف سے اقتدار چھوڑنے تک کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ طلبہ احتجاج سے مجبور ہو کر مستعفی ہونے اور بھارت فرار ہونے والی سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد آخری لمحات تک اقتدار چھوڑنے کو تیار نہ تھیں۔ انہوں نے اپنی بہن کی بات کو بھی نظر انداز کر دیا، لیکن جب بیرون ملک سے ایک فون کال آئی تو انہیں استعفیٰ دینا ہی پڑا۔ وہ فون کال کس کی تھی اور استعفیٰ دینے سے قبل کون سی شرط رکھی؟ کون کہہ رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں تبدیلی کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے؟ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں۔ شیخ حسینہ واجد 16 سال اقتدار کے نتیجے میں ملک کی طویل ترین وزیر اعظم رہی۔ وہ اسی سال چوتھی مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئی تھی، جبکہ حسینہ واجد پر سیاسی مخالفین کے خلاف اقدامات کے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں اور حال ہی میں ان کی حکومت نے بنگلہ دیشی جماعت اسلامی پر پابندی لگائی تھی۔ شیخ حسینہ واجد نے بطور وزیر اعظم آخری لمحات پر اقتدار چھوڑنے سے قبل پہلے مظاہرین کے خلاف کارروائیوں پر IG پولیس کو سراہا تھا۔ حسینہ واجد نے کہا کہ پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ جواب میں IG بولے، لیکن حالات اب اس جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں پولیس حکومت کے سخت موقف پر کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ IG نے حسینہ واجد کو سمجھایا کہ پولیس اب مزید حالات کنٹرول نہیں کر سکتی، لیکن حسینہ واجد یہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ سینئر حکام نے شیخ حسینہ کے اقتدار چھوڑنے سے انکار پر ان کی بہن شیخ ریحانہ کو الگ کمرے میں لے جا کر کہا کہ جا کر حسینہ واجد کو سمجھائیں کہ حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں، لیکن شیخ ریحانہ کی بات بھی حسینہ واجد نے رد کر دی۔ اس موقع پر حکام نے شیخ حسینہ واجد کے بیٹے سجیب واجد جوائے کو فون کیا، جو اس وقت ملک سے باہر تھے۔ واجد جوائے نے اس کے بعد ماں کو فون کر کے مستعفی ہونے پر راضی کیا، جس پر حسینہ واجد نے شرط رکھی کہ وہ تقریر ریکارڈ کروانا چاہتی ہے، لیکن اسی وقت ایک بڑے مجمع کے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف مارچ کی اطلاعات آنا شروع ہو گئیں۔ خفیہ اداروں نے اندازہ لگایا کہ یہ مجمع 45 منٹ میں وزیر اعظم ہاؤس پہنچ جائے گا، اس لیے شیخ حسینہ کو تقریر ریکارڈ نہیں کرنے دی گئی۔ دوپہر 2:30 بجے استعفے کی کارروائی مکمل ہوئی اور حسینہ واجد اپنی بہن ریحانہ کے ساتھ فوجی ہیلی کاپٹر میں بھارت کے لیے روانہ ہو گئی۔ حسینہ واجد کے ہیلی کاپٹر نے بھارتی فضائی حدود میں پہنچ کر فضا میں چکر لگائے، پھر ان کا ہیلی کاپٹر اگرتلہ کے بارڈر سیکورٹی فورس کے ہیلی پیڈ پر لینڈ کر گیا۔ بھارتی وقت کے مطابق 5:36 پر شیخ حسینہ واجد کا ہیلی کاپٹر غازی آباد کے ہندون ملٹری ایئر بیس پہنچا، جہاں بھارتی فوجی افسر نے ان کا استقبال کیا۔ ادھر بھارتی میڈیا نے بنگلہ دیش میں جاری انقلابی لہر کو بدنام کرنے کے لیے زہر اگلنا شروع کر دیا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کے اپنے ملک سے فرار ہو کر بھارت پہنچنے کے بعد بھارتی میڈیا نے بنگلہ دیش میں جاری انقلابی لہر کو بدنام کرنے کے لیے باقاعدہ مہم شروع کر دی ہے۔ بھارتی میڈیا تازہ ترین پروپیگنڈے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کے مختلف علاقوں سے حسینہ واجد کی پارٹی عوامی لیگ کے 29 رہنماؤں اور ان کے خاندان والوں کی لاشیں ملی ہیں۔ دعوے کے مطابق ان افراد کو ہجوم نے تشدد کا نشانہ بنا کر اور جلا کر قتل کیا ہے۔ عوامی لیگ کے رہنماؤں کی قتل کی خبروں کی عالمی میڈیا سے تصدیق نہیں ہو سکی، جبکہ ایسی کوئی خبر بنگلہ دیشی میڈیا پر دکھائی نہیں دی۔ دوسری جانب پاکستان اور چین فوبیا میں مبتلا بھارتی اینکرز اور چینل نے بنگلہ دیش میں عوامی جدوجہد کے نتیجے میں آنے والی تبدیلی کا الزام پاکستان اور چین پر رکھ دیا ہے۔ بھارتی میڈیا پر بیٹھے تجزیہ کاروں کا دعویٰ ہے کہ بنگلہ دیش کی صورتحال کے ذمہ دار پاکستان اور چین ہیں۔ یہ دونوں ممالک ISI اور جماعت اسلامی کی مدد سے طلبہ سے احتجاج کروا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ لڑنے والوں کے بچوں کو سرکاری نوکری میں 30% کوٹا دیے جانے کے خلاف گزشتہ کئی ماہ سے مظاہرے جاری تھے، جن میں 200 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم کو ختم کر دیا تھا، مگر طلبہ نے اپنے ساتھیوں کو انصاف نہ ملنے تک احتجاج جاری رکھنے اور سول نافرمانی کی کال دی تھی۔ بنگلہ دیش میں سسٹم مخالف طلبہ کی جانب سے سول نافرمانی کی تحریک کے اعلان کے بعد پرتشدد احتجاج میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی تھی، جس کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد کو استعفیٰ دے کے ملک چھوڑنا پڑا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو قوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dailycom.com۔